أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجورهم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وقال تعالى وما تدري نفس بأي أرض تموت۔ کل ہمارے اپنے ملک کے ایک علاقے میں جو حادثہ پیش آیا تھا، احمد آباد کے ایئرپورٹ سے لندن روانہ ہونے کے لیے جہاز اڑان بھرا ہی تھا، 2-3 منٹ کے اندر حادثے کا شکار ہو گیا اور اس جہاز پر سوار جتنے مسافر اور جہاز کا عملہ سب کے سب موت کے پنجے میں جکڑ گئے۔ آج سارے اخبار کی سرخیاں ہم کو یہی نظر آ رہی ہیں، سننے والے سنے ہوں گے، دیکھنے والے پڑھنے والوں نے پڑھا ہوگا کہ کس طرح سے یہ حادثہ پیش آیا۔ صرف اتنی بات نہیں کہ جہاز ہی میں جو مسافر اور جو جہاز کا عملہ تھا وہی صرف موت کے شکار نہیں ہوئے، بلکہ وہ جہاز جس ہاسٹل پر جا کر گرا تھا وہاں کے بھی کتنے لوگ جاں بحق ہوئے، یہ ساری تفصیلات ابھی آنی باقی ہی ہیں۔ آدمی گھر سے سوچ کر نکلتا ہے کہ میں گھر واپس لوٹوں گا، لیکن کوئی اس کا پتہ نہیں۔ کبھی گھر سے نکلنے والا اپنے ہی گھر اپنے پیروں پر چل کر اپنے گھر واپس نہیں لوٹتا، بلکہ لوگ اسے کاندھے پر اٹھا کر اس کے گھر لے کر آتے ہیں۔ کتنے ایسے حادثات، ایسے واقعات جو اچانک موت کے ہم لوگوں نے اپنی آنکھوں سے خود دیکھا بھی ہے، بہت سارے حادثات ہمارے اپنے سامنے پیش آئے ہیں، لیکن جو چیز یہ حادثات اور اس طرح کے واقعات ہمیں سبق جو دینا چاہتے ہیں کہ اے انسانوں، کبھی غفلت میں نہ رہو کہ آج اچانک ان کی موت آئی، اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہی اچانک موت اگر ہم کو بھی آ گئی تو ہمارا کیا حال ہوگا۔ پتہ نہیں اس فلائٹ پر جانے والے لندن کی طرف روانہ ہونے والا وہ جہاز تھا، اور اس میں کتنے ایسے لوگ جو اپنے مستقبل کے خواب لے کر اڑ رہے ہوتے ہوں گے، اور کتنے خاندان کے خاندان، میاں بیوی بچے سب ایک ساتھ جا رہے تھے، اور کتنے خاندان کے افراد اکا دکا۔ بات یہ بھی تو سننے میں آئی تھی کہ کوئی نوی نویلی دلہن بھی تھی جو اپنے شوہر سے ملاقات کے لیے ادھر جا رہی تھی۔ ایسے کتنے لوگ کیسے کیسے اپنے اپنے عزائم اور اپنے اپنے مستقبل کے خواب لے کر وہاں جا رہے تھے۔ ان کے اپنے عزیز و رشتہ دار ایئرپورٹ پر انہیں رخصت کرنے کے لیے بالکل حاضر تھے، مل ملا کر ان کو رخصت کیے ہیں، ابھی 2-4 منٹ بھی نہیں ہوتے ہیں کہ ان کو اپنے رشتہ داروں کی اس طرح کی موت کی خبر ان تک پہنچ رہی۔ خبریں ہم کو یہ بھی بتا رہی ہیں کہ اس میں سوار ہونے والے صرف ہمارے اپنے ہی ملک کے ہندوستانی ہی نہیں تھے، بلکہ بہت سارے بیرونی ملک کے بھی، جی خود ہے نا برطانیہ کے یا پھر اور کہیں کے اس طرح کے اور بھی لوگ تھے۔ جیسے اللہ رب العالمین بتاتے ہیں وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کسی کو نہیں معلوم کہ اس کی اپنی موت کس سرزمین پر واقع ہوگی، کہاں اس کی موت آئے گی۔ اڑنے والے جہاز کے اڑتے ہوئے خوشی خوشی اڑ رہے ہیں کہ اچانک یہ حادثہ ہو رہا ہے، اور پھر اس کے اندر جہاں وہ اپنے ملک سے باہر بھی کہاں کے رہنے والے تھے کہ ان کی یہ موت یہی احمد آباد کی اس سرزمین میں لکھی ہوئی تھی، اور نہ موت پر چلے۔ تو ہم سب کے لیے اس طرح کے حادثات اور واقعات ہمیں ہماری اپنی غفلت سے بیدار کر رہے ہیں۔ زندہ رہنے والوں کو اس طرح کے یہ واقعات ہمیں بالکل اپنی غفلت سے بیدار ہونے کی ہم کو خبر کر رہے ہیں
کہ اے انسانوں، اللہ رب العالمین نے تمہاری اپنی زندگی میں ابھی مہلت دے رکھی ہے، تمہیں ابھی تک زندہ رکھا ہے، اور ذرا سوچئے کہ یہ لوگ جو اس طرح سے اچانک موت کے گھاٹ اتر گئے، اچانک ان کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا، تو ان کو نہ کبھی توبہ کی توفیق نصیب ہوئی، کچھ نہیں ہوا۔ اس میں کتنے مسلمان بھی تھے، ان لوگوں کی فہرست بھی آئی ہے، لیکن ایسے اچانک موت کی وجہ سے انہیں اپنے ماضی میں کیے ہوئے اپنے رب کے سامنے حاضر ہونے سے پہلے اپنے کیے ہوئے پر شرمندہ ہو کر توبہ کرنے کا موقع بھی نہیں ملا۔ لیکن ہم ابھی جو زمین پر چلتے پھرتے نظر آ رہے ہیں، اللہ رب العالمین نے ہمیں گویا کہ یہ موقع دیا ہوا ہے کہ اے انسان، تو نے اپنے ماضی میں کیا 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 ہے، یہ سب سوچ سوچ کر ایک ایک چھوٹے بڑے گناہ سے اپنے پروردگار کے سامنے اگر تو توبہ کر لیتا ہے، شرمسار ہوتا ہے، شرمندہ ہو کر اس کے روبرو حاضر ہوتا ہے، حاضر ہو جا، تیرے لیے موقع ہے۔ اللہ کے حقوق کی ادائیگی میں ہم سے کوتاہیاں، اور کتنے بندوں کے حقوق کی ادائیگی میں ہم سے کوتاہی نہیں کی ہے۔ کوئی شوہر اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بدسلوکی کرتا رہا، کوئی بیوی اپنے شوہر کو دھوکہ دیتی رہی، کوئی ساس اپنی بہو کو ستاتی رہی، کوئی بہو اپنی ساس کو ستاتی رہی۔ ایسے بے شمار واقعات ہیں ہمارے اپنے معاشرے میں، یہ ساری چیزیں بالکل عام ہیں۔ تجارت میں دھوکہ دینا کرنا، وعدے کر کے وعدہ خلافی کرنا، ایسے بہت سارے کام ہم سے ہوتے رہتے ہیں۔ تو ہر انسان کے لیے، زندہ رہنے والے کے لیے، اس طرح کی اچانک آنے والی موتیں گویا کہ اعلان کر رہی ہیں کہ یہ موت جس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں کیا ہے، کوئی بعید نہیں کہ آنے والے دنوں میں تمہارے ساتھ بھی اگر اسی طرح کا واقعہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہو جائے، تو اچانک تم کو بھی موت آ سکتی ہے۔ کیونکہ ہر انسان کی، ہر جاندار کی زندگی کی انتہا بالکل یہی موت ہی تو ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، اسی لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں بالکل یہ بات واضح کر دی ہے۔ ہر شخص اپنے طور پر جانتا ہے کہ کتنے ہمارے اپنے رشتہ دار، دوست احباب اس دنیا میں ہمارے اپنے ساتھ ہنستے بولتے کھیلتے کودتے رہے، اٹھتے بیٹھتے رہے، لیکن آج ہم سے جدا ہو چکے ہیں۔ خود ہم نے اپنے ہی ہاتھوں ان کو اپنے کندھے پر اٹھا کر قبر تک لے گئے، قبر کی مٹی کے حوالے کر کے ان کے اوپر مٹی برابر کر کے ہم چلے آئے، خود ہم جو نہ جانتے ہیں۔ لیکن غفلت کی یہ انتہا ہوتی ہے کہ ہم اس طرح کے بہت سارے حادثات یا اس طرح کے واقعات، ان سب سے گزرنے کے باوجود بھی اپنے اندر تبدیلی لانے کی ہم کوئی کوشش نہیں کرتے۔ ہماری اپنی زندگیاں جس طرح سے گزر رہی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ سے دور، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہوئے، دین کی بہت ساری باتوں سے غافل اور دین پر عمل نہ کرتے ہوئے جیسے ہم زندگی گزارتے چلے جاتے ہیں، بالکل اسی طرح سے ہماری اپنی زندگی گزرتی چلی جاتی ہے۔ کوئی ہمارا بہت ہی عزیز اور قریب فوت ہو گیا تو ہفتہ بھر کے لیے ہم جو غم منا لیتے ہیں، تھوڑا بہت مسجد کا راستہ دیکھ لیا، 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کر لی، سب ہو جاتا ہے۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزر جاتا ہے تو پھر ہمارے اپنے وہی معمولات پرانے جو ہوتے ہیں لوٹ آتے ہیں، اور کسی فکر کے بغیر بالکل ایسی زندگی گزار رہے ہیں گویا کہ یہ سب ان کے لیے خاص ہے، اور ہم نے گویا اللہ رب العالمین سے کوئی معاہدہ، کوئی کانٹریکٹ ہم نے کر رکھا ہے کہ میری موت آئے گی تو اتنی عمر کے بعد ہی آنی ہے، اور مجھے جوانی میں موت نہیں آنی ہے۔ اس طرح سے گویا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے گویا معاہدہ کر رکھا ہے۔ کتنی غفلت کی زندگی ہم جو گزارتے چلے جاتے ہیں۔ تو حضرات و خواتین، اس طرح کے یہ سب اچانک آنے والی موتیں، اچانک ہونے والی یہ سب اموات، یہ ہم میں سے ہر زندہ رہنے والے کو گویا کہ جھنجھوڑتی ہیں کہ دیکھو یہ ان کے ساتھ آج ہوا ہے، موت تو آنی ہے، لیکن کب آنی ہے اللہ رب العالمین نے اسے بالکل غیب میں رکھا ہے۔ کسی انسان کو یہ نہیں پتا ہے کہ اس کی موت کب آئے گی، کہاں آئے گی، کس حالت میں آئے گی۔
تو اس لیے ہر انسان کو فوری طور پر اس طرح کے حادثات وغیرہ جب وہ دیکھتا ہے، سنتا، پڑھتا ہے، تو اپنے غفلت سے اپنے آپ کو بیدار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اپنے وہ سارے گناہ اور اپنی وہ ساری نافرمانیاں جو وہ اب تک کرتا آیا ہے، اللہ رب العالمین کے روبرو تنہائی میں حاضر ہو کر اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا لینا چاہیے، آنسو بہا لینا چاہیے کہ پروردگارا اس طرح کی یہ موت آج ان لوگوں کو آئی ہے، پتہ نہیں میری موت کب آ جائے. اس لیے کہ ہمیں یہ تو بات بالکل بتا دی گئی ہے، جیسے آیت بھی ہم کو بتاتی ہے کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہی ہے، تو حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا کہ جب بھی کوئی بھی بچہ اپنے ماں کے پیٹ میں 40 دن جب پورے کر لیتا ہے تو اس کے بعد اللہ رب العالمین اس کے پاس ایک فرشتہ بھیجتا ہے جو اس کی اپنی روزی روٹی لکھتا ہے، اس کا عمل لکھتا ہے، اور اس کی اپنی موت کا وقت بھی لکھتا ہے کہ یہ بندہ اس دنیا میں جانے کے بعد کتنی مدت زندہ رہے گا اور کب اس کی موت آئے گی. اور پھر وہ بندہ بدبخت ہے کہ نیک بخت ہے، یہ 4 باتیں اس کی جو لکھی جاتی ہیں. سب کچھ ہمیں معلوم ہونے کے باوجود بھی اگر ہم اپنے آپ کو بدلتے نہیں اور اپنی کوتاہیوں سے باز آنے کی ہم کوشش نہیں کرتے، اپنے نفس پر قابو پانے کی ہم اگر کوشش نہیں کرتے، تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی عذر نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ تو یہی کہیں گے اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کہ لوگوں کیا ہم نے تمہیں اتنی زندگی نہیں دے رکھی تھی، اتنی لمبی زندگی کہ جس میں اگر کوئی نصیحت چاہتا، حاصل کرنا چاہتا تو حاصل کر لے سکتا تھا. تم کو اتنی لمبی مہلت دی گئی تھی، مگر تم غفلت کی زندگی گزار کر آئے اور اب واپس پلٹنے کا تو کوئی راستہ ہی نہیں ہے. یہ بھی ہم سب جانتے ہیں کہ ایک مرتبہ اس دنیا سے ہمارا اپنا تعلق ختم ہو جائے، ہماری اپنی سانس کی یہ ڈوری جو نہ چل رہی ہے اگر یہ کٹ جائے تو پھر اس کے بعد دوبارہ ہمیں واپس لوٹنے کا اس دنیا میں کوئی موقع نہیں ہوتا ہے. تو یہ ایسے حادثات، ایسے واقعات ہمیں بالکل جو جھنجھوڑنے والے ہوتے ہیں. تو ایک ایک زندہ رہنے والا انسان، چاہے وہ نوجوان ہو یا پھر عمر رسیدہ ہو، مرد ہو، عورت ہو، بیمار ہو، سب کے لیے بالکل یہ چیز ہمارے اپنے لیے جھنجھوڑنے والی بات ہوتی ہے، ہمیں ہماری اپنی غفلت سے بیدار کرنے والی بات ہوتی ہے. مگر انسان ہے کہ اپنی کیا ہے دنیا کے اشغال میں، دنیا کے اپنے کاموں میں ایسے مصروف ہو جاتا ہے گویا کہ وہ اپنی زبان قال سے تو نہیں، اپنی زبان سے کہتا تو نہیں، لیکن زبان حال سے، اپنے کاموں سے اور اپنے احوال سے یہ گویا اعلان کرتا ہے کہ میری موت ابھی آنے والی نہیں ہے، میں تو ابھی اور لمبا جیوں گا اور بالکل بوڑھا ہو کر مروں گا. اس طرح کی اس کی اپنی بات ہو جاتی ہے. تو حضرات و خواتین، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہم میں سے ہر شخص کے لیے جو اس روئے زمین پر چلتے پھرتے نظر آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ابھی بھی موقع دے رکھا ہے کہ اپنی زندگی میں توبہ کرنا چاہیں ہم کر لیں. توبہ کا دروازہ اس وقت اللہ تعالیٰ بند کر دیتے ہیں جب بھی کوئی بندہ اپنی آنکھوں سے اپنی موت کے فرشتے کو دیکھ لیتا ہے. غرغرہ کی کیفیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بتاتے ہیں کہ ما لم یغرغر، غرغرہ یعنی کہ بالکل نزع کے حالت میں جب بندہ پہنچ جاتا ہے اور اپنے کیا موت کے فرشتے کو دیکھ لیتا ہے تو پھر اس کے بعد توبہ کرنا کوئی فائدہ نہیں دے گا. تو ابھی ہمارے اپنے پاس موقع ہے. ہم نے ہر انسان اپنے ماضی کو خوب اچھی طرح سے جانتا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی میں اب تک کس طرح کی کوتاہیاں کی ہیں اور بندوں کے ساتھ میرے اپنے معاملات کیسے کیسے رہے ہیں، کس کس کو میں نے کیا کیا دھوکہ دیا ہے، کس کا حق میں نے مارا ہے، کس کے ساتھ میں نے ظلم و زیادتی کی ہے، کس طرح کے کام میں کرتا آیا ہوں، چوری چھپے چھپ چھپ کر میں کس کس طرح کے گناہ کے کام کر لیا کرتا ہوں. ہر انسان اپنی اپنی زندگی کے بارے میں خوب اچھی طرح سے جانتا ہے.
حضرات و خواتین، اسی دنیا میں اگر ہم نے توبہ کر لی اور ہم جو نا اللہ کی طرف لوٹ گئے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے کے لیے بالکل تیار ہیں۔ خاص کر بندوں کے حقوق کے سلسلے میں ہم کو صرف اتنی بات نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیں، یہ کافی نہیں ہوتا۔ اگر بندوں کے حقوق سے متعلق ہمارے اپنے گناہ ہیں تو جن کا بھی حق ہم نے مارا ہے یا جن پر بھی ہم نے کوئی ظلم و زیادتی کی ہے، ان کے پاس پہنچ کر ان کا حق ادا کرنا اور ان سے معافی مانگنا، یہ بھی بہت ضروری ہوتا ہے۔ اس کے بغیر ہماری اپنی توبہ پوری نہیں ہوگی۔ بہت سارے بندے یہ بھی جانتے ہیں کہ ان کے اپنے بڑوں نے، باپ نے یا دادا نے کسی اور کا حق جو ان کا نہیں تھا انہوں نے اپنے نام کر لیا تھا۔ بچوں کو معلوم ہے یا ان کے اپنے پوتے پڑ پوتے، ان کو معلوم ہے کہ ہاں یہ حق ہمارا نہیں تھا، ہمارے اپنے بڑوں نے یہ جو نا زیادتی کر دی، غلطی کر دی، ابھی بھی ان تک جو نا پہنچانے کے لیے بالکل تیار ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ انہوں نے غلطی کی، اس میں ہمارا کیا قصور ہے، یہ جو نا آپ کے لیے جائز نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ایسے بہت سارے حالات جی ہماری اپنی زندگی کا ہم اگر جائزہ لے کر دیکھ لیں کہ صبح شام ہم اللہ رب العالمین کی جی جو اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں ان پر ہم کس حد تک چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہماری اپنی 5 وقتہ نمازوں کا کیا حال ہے، ہمارے اپنے جو نا کیا ہے دیگر اور حقوق کی ادائیگی، ہمارے اپنے والدین کے ساتھ ہمارا اپنا سلوک کیسا ہے، بھائی بہنوں کے ساتھ، ہمارے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، اور اگر عورتیں ہیں تو ان کے اپنے جو نا جو بھی رشتے ہیں، ان کے اپنے شوہر کے ساتھ، ان کے اپنی ساس کے ساتھ، ان کے اپنی جو نا نندوں کے ساتھ، بہوؤں کے ساتھ، ہر ایک کو برابر ان سب چیزوں پر جو نا توجہ دینی ہے کہ ابھی اس دنیا میں جب تک ہم زندہ ہیں، ہم نے جو بھی جو نا گناہ کیے ہیں، جو بھی جو نا برائیاں کی ہیں، اللہ تعالیٰ کے روبرو حاضر ہو کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں، اور جن پر ہم نے ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، ان سے بھی اگر ہم معافی مانگ لیں، اللہ تعالیٰ معاف کرنے کے لیے بالکل تیار ہے۔ تو یہ ہمارے اپنے لیے اس طرح کے حادثات کیسے بالکل آدمی جی گھر سے جو نکلتا ہے واپس نہیں لوٹ پاتا ہے، حادثے کے شکار ہوتے ہیں، کبھی کبھی گاڑیوں میں نکل کر جاتے ہیں، گاڑیاں بالکل حادثے کا شکار ہو جاتی ہیں، اور اس طرح کے بس کا حادثہ، ٹرین کا حادثہ، فلائٹ کا حادثہ، اور اس کے علاوہ کبھی کبھی زلزلہ آ گیا، کبھی کوئی اور جی پانی کا بہاؤ بالکل سیلاب کی شکل میں، اور اس میں جو بہہ کر نکل جانے والے ایسے کتنے نہیں ہوتے ہیں۔ تو موت ہر انسان کا بالکل وقت مقرر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے اس کا وقت لکھ دیا ہے۔ ضروری نہیں کہ کوئی بھی، ہر انسان بالکل بڑھاپے کی عمر کو پہنچنے کے بعد ہی مرے، جوانی میں بھی موت آتی ہے۔ یہ سب ہم اپنے ہی جو نا کیا ہے اڑوس پڑوس میں، اپنی بستی میں سب جو نا واقعات دیکھتے رہتے ہیں کہ کیسے بالکل آدمی ایک اپنی جو نا کیا ہے آنے والی زندگی کے لیے بہت لمبی لمبی پلاننگ کر رہا ہوتا ہے کہ مجھے فلاں سال تک جو نا یہ کام کر لینا ہے، گھر بنا لینا ہے، بچوں کی شادیاں کرانی ہے، یہ ہے وہ ہے، ان کی تعلیم کے لیے مجھے یہ کرنا ہے، لیکن ابھی وہ جو کچھ بھی سوچا تھا کہ دوسرے دن اس کو جو نا کیا اٹھنا نصیب نہیں ہوتا، بستر پر پڑے پڑے آدمی کی موت آ جاتی ہے اور وہ اٹھتا ہی نہیں ہے۔ تو ایسے کتنے جو نا حادثات، موت ایک ایسی چیز کہ جس کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا کہ یہ ہادم اللذات ہے، ساری لذتوں کو منٹوں میں ختم کرنے والی چیز۔ آدمی اس دنیا کی کسی بھی بڑی سی بڑی لذت میں کیوں نہ ڈوبا ہوا ہو، اگر وہ موت کو یاد کر لے کہ بھائی میں یہ جو لذت حاصل کر رہا ہوں، اگر اس حالت میں میری موت آ جائے تو کیا ہوگا، بس فوراً وہ اپنی وہ لذت چھوڑ کر یقیناً نکل جائے گا، اٹھ جائے گا۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کثرت سے اپنی موت کو یاد کرنے کا ہم کو حکم دیا ہوا ہے۔ اکثروا من ذکر ہادم اللذات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور اسی وجہ سے ہی وقتاً فوقتاً قبرستان کی زیارت کرنے کی بھی آپ نے ہم کو رہنمائی فرمائی کہ بندو کبھی کبھی جایا کرو قبرستان، کہ وہاں
کیسے کیسے لوگ جو مٹی کے اندر پڑے ہوئے ہیں ان سب کو یاد کر کے، اپنے رشتہ دار بھی ہوں گے اور پتہ نہیں کیسے کیسے لوگ، کہ سب کا انجام یہی ہونا ہے، ایک دن مجھے بھی یہیں لوٹ کر آنا ہے اور میرے ساتھ بھی اسی طرح سے مجھے اٹھا کر لانے والے اسی قبر کے حوالے کر کے جو نہ چلے جائیں گے، اور اس کے بعد نہ کوئی رشتہ دار رہے گا، نہ کوئی دوست رہے گا میرے ساتھ، تو وہ صرف میرا اپنا عمل، اچھا یا برا جو میں نے کیا ہے بس وہی میرے ساتھ رہے گا۔ یہ سب چیزیں یاد کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو رہنمائی فرمائی کہ وقتاً فوقتاً قبرستان کی زیارت کر لیا کرو۔ تو یہ اچانک آنے والی موت، ایک تو وہ ہوتی ہے کہ آدمی لمبی مدت تک بستر پر پڑا رہتا ہے، بیمار رہتا ہے، تو ایسے وقت میں بھی بندے کو گویا کہ اپنی زندگی سے مایوسی بڑھتی چلی جاتی ہے، اور ایسا بندہ کسی نہ کسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اپنے کیے پر شرمندہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیا کرتا ہے۔ لیکن اچانک جب موت آتی ہے تو ایسے میں خاص کر یہ ایسا زمانہ کہ جس میں ہارٹ اٹیک کے اور ہارٹ فیل کی اتنی جو نا ہم لوگ خبریں سنتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو گویا کہ اس کی تصدیق اس زمانے میں ہو رہی ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ قیامت کے قریب اچانک موتوں کی کثرت بھی ہوگی، اچانک ہونے والی موت بہت زیادہ ہو جایا کرے گی۔ تو اس میں یہ چیز بھی داخل ہے کہ جس طرح سے جسمانی طور پر کوئی نظام اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب وہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی موت ہوتی ہے، یا پھر اسی طرح کے حادثات جو اچانک ہو جاتے ہیں اور اس میں بندے چل پڑتے ہیں، چل بستے ہیں، تو بالکل اس طرح کے بھی جو حادثات ہو سکتے ہیں۔ تو یہ اچانک آنے والی موتیں، یہ اموات، ان کی کثرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ بہت ساری نشانیاں آپ نے بتائی ہیں، تو ان میں سے یہ بھی ایک نشانی آپ نے بتائی، اور آج کے اس زمانے میں یہ چیز واقعی اتنی کثرت سے یہ چیز ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں کہ واقعی قیامت کے قریب ہونے کی یہ بھی ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ تو الغرض یہ موت ہی ایسی چیز ہے کہ انسان کو سیدھے راستے پر جنا لانے والی چیز ہے کہ آدمی اگر اسے اپنے ذہن میں تازہ رکھ کر زندگی گزارنے کی کوشش کرے گا، ہر کام میں اس کا اپنا قدم بالکل سیدھا اٹھنے کی کوشش کرے گا، کسی بھی کام میں اس کے اپنے قدم کبھی بھٹکیں گے نہیں، بہکیں گے نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی میں نماز چھوڑ کر اگر وہ اپنی دنیا میں لگا رہنا چاہے، لیکن اسے اگر اپنی موت یاد رہے، یقیناً وہ نماز کا رخ کرے گا، کبھی وہ اس سے غفلت نہیں کرے گا۔ جی اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے اگر اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کرتا رہا، جب اس کو اگر اپنی موت یاد آ جائے تو یقیناً وہ سارے حقوق کی ادائیگی کرنے کی وہ پوری کوشش کرے گا، بندوں کے ساتھ معاملات میں اخلاق کے ساتھ، ادب کے ساتھ پیش آنے کی پوری کوشش کرے گا۔ تو اس لیے یہ ایسی چیز اللہ رب العالمین نے اپنے علم میں رکھی ہے، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم کہ کس بندے کی موت کب آئے گی، کہاں آئے گی، کس حالت میں آئے گی، کچھ نہیں پتا ہے۔ تو اس لیے جب اللہ تعالیٰ نے ابھی ہماری اپنی زندگیوں میں برکت دے رکھی ہے، ہمیں اپنی جو ہے کیا ہے زندگی سے نوازا ہوا ہے، ہر بندہ اپنے آپ کو سوچ لے، غور کر لے، میرا اپنا صبح سے شام تک کا میرا اپنا کام کیسے ہوا کرتا ہے، میرا پہننا اوڑھنا، میرا کھانا پینا بالکل حلال طریقے سے ہو رہا ہے، حرام طریقے کی کمائی تو نہیں کما رہا ہوں، جی میرے اپنے بیوی بچوں کو میں حرام سے تو نہیں کھلا رہا ہوں، میرا اپنا پہننا اوڑھنا کیسا ہونا چاہیے، شریعت کے مطابق میرا چہرہ مہرہ جیسے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ مردوں کو کیسے ہونا چاہیے، عورتوں کا لباس کیسے ہونا، مردوں کا لباس کیسے ہونا، ان سب چیزوں پر کیا میری اپنی نظر ہے؟ میں اپنے آپ کو اور اپنے گھر بار کو کیسے سنبھال رہا ہوں؟ اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں؟ ہر انسان، ہر مرد، ہر عورت اپنی اپنی جگہ پر جو غور کرنے کی ضرورت ہے، سوچنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ
اچانک آنے والی موت کبھی بھی کسی کی بھی کہیں بھی آ سکتی ہے. تو اس لیے ایسے کتنے حادثات ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بندہ باہر نکلتا ہے بازار، کبھی سبزی خریدنے، کبھی کچھ اور کام سے، کہ واپس نہیں لوٹتا ہے گھر والوں کو خبر پہنچتی ہے کہ بھئی آپ کا بندہ جو باہر نکلا تھا اچانک فوت ہو گیا. گاڑیوں میں نکل کر جاتے ہیں، حادثات کی خبریں آ جاتی ہیں. تو اس لیے جی ہمیں ہمیشہ چوکنا رہنا چاہیے، اور اپنی آخرت کو یاد رکھتے ہوئے اور اپنی موت کو یاد رکھتے ہوئے. اسی لیے خصوصیت کے ساتھ سفر کے دوران ہمیں بہت زیادہ، سفر آپ کا شروع ہو رہا ہے تو تب بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہوئے آپ اپنے گھر والوں کو کس طرح سے اللہ کے حوالے کر کے کیسی کیسی دعائیں پڑھ کر نکلنے کے لیے ہم کو تعلیم دی جاتی ہے کہ ہم یہ جو سفر پر نکل رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف ہم گویا لوٹ رہے ہیں. اور یہ ساری باتیں ہم کو بتائی جاتی ہیں، دعائیں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی پیاری پیاری دعائیں کہ آج ہم لوگ بہت ساری دعاؤں سے غفلت ہی کر جاتے ہیں. کیسی پیاری دعائیں ہم کو بتائی گئی کہ خاص کر سفر پہ بندہ جب چلتا ہے، نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، مانگتا ہے کہ اللہم انی اسألک فی سفری ھذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللہم ہون علی سفری ھذا واطوی عنی بعدہ اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل اللہم انی اعوذ بک من وعثاء السفر وکآبۃ المنظر وسوء المنقلب فی المال والاہل کہہ کر کیسی پیاری پیاری دعائیں ہیں کہ اے پروردگارہ اس سفر میں میں نکل رہا ہوں تو مجھے نیکیوں کے کام کی تو توفیق دے، تقوی کے کام کی تو مجھے توفیق دے، اور ایسے کاموں کی جس سے تو راضی ہو جائے ایسے کام کرنے کی مجھے توفیق دے، اور یہ سفر تو میرے لیے اس کی دوریاں بالکل آسان کر دے. ہون علی سفری ھذا کہ اس سفر کو میرے لیے بالکل آسان فرما دے، اور اس کی جو مسافت ہے اس مسافت کو پروردگارہ تو مختصر کر دے. واطوی عنی بعدہ اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل. کون یہ سب دعائیں پڑھ کر نکلتا ہے کہ پروردگارہ میرے اس پورے سفر میں تو میرا ساتھ دینے والا ہے، اور میرے اپنے بال بچوں کو جو میں گھر پر چھوڑ آیا ہوں ان کی نگرانی کرنے کے لیے میں تجھے اپنا نائب بنا رہا ہوں. انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل اللہم انی اعوذ بک من وعثاء السفر. پروردگارہ سفر کی جتنی بھی تنگیاں، پریشانیاں، مشکلیں ہوں گی ان تمام سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں. اعوذ بک من وعثاء السفر وکآبۃ المنظر وسوء المنقلب فی المال والاہل. اور کسی بھی طرح کے بھیانک منظر وغیرہ کو کہیں جو دیکھنا نہ پڑ جائے، اور اسی طرح سے میں اپنے گھر واپس لوٹوں، میرے اپنے مال کا، میرے اپنے اہل و عیال کا کوئی کہ کوئی خسارہ نہ ہونے پائے. ان سب باتوں سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں. یہ سب دعائیں پڑھ کر بندہ نکلتا ہے. سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. بندہ یہ دعا پڑھ کر نکلتا ہے کہ پروردگارہ جو بھی سواری، چاہے وہ 2 ویلر ہو، 4 ویلر ہو، سائیکل ہو، کسی بھی طرح کی سواری تو نے جو میرے لیے مسخر کی ہے، تو بڑی پاک ذات ہے، تیری ذات پاک ہے جو تو نے ہمارے لیے اس سواری کو ہمارے لیے مسخر کیا ہے. ہم اسے اپنے قابو میں کرنے والے نہیں تھے، بس تو نے ہمیں یہ کام کیا ہے. وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ. پروردگارہ ہم اپنے پروردگار ہی کی طرف واپس پلٹ کر جا رہے ہیں، لوٹ رہے ہیں. یہ جو بندہ تصور لے کر سفر کا آغاز کرتا ہے. تو اس لیے ہمارے لیے اس طرح کی اچانک آنے والی اموات کی خبریں، یا ہم خود اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کچھ بھی ہوتا ہے، تو ان سب سے ہمیں اپنے آپ کو اپنی غفلت سے بیدار کرنے کا ایک سبق لینا چاہیے، اور اپنی غفلتوں سے اپنے آپ کو بیدار کر لینے کا موقع اس کو سمجھ کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ یہ ہم کو مہیا کیا گیا ہے. اگرچہ کہ ان کے اوپر یہ آفت آئی اور وہاں جو بھی مشکلیں ہوئیں، امید کرتے ہیں کہ ان میں سے جو بھی مسلمان تھے اللہ تعالیٰ ان کو شہیدوں کا مرتبہ عطا کرے. یقیناً جی ان کے اپنی جیسی بھی زندگی گزرتی ہے، لیکن اسلام پر اگر ان کی موت ہوئی ہے، کلمے پر اگر ان کی موت ہوئی ہے، یقیناً انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو شہیدوں میں شمار کرے گا. کیونکہ امت کی شہیدوں کی تعداد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ صرف
معرکے میں میدان میں جو شہید ہوتا ہے صرف وہی شہید نہیں ہے، بلکہ کسی پر اگر عمارت گر گئی مر گیا، یا کبھی کوئی پانی میں ڈوب کر مر گیا، یا خاص کر وہ عورت جو کہ زچگی کے وقت اگر انتقال کر جاتی ہے، یا کوئی اپنی پیٹ کے درد کی وجہ سے فوت ہو گیا، ان سب کو بھی آپ نے شہداء میں شمار فرمایا ہے۔ تو اس طرح کے حادثات جب ہوتے ہیں تو ان کے تعلق سے بھی علماء یہی بتاتے ہیں کہ انشاءاللہ ان کو بھی شہداء میں شمار کیا جا سکتا ہے۔ لیکن بہرحال یہ ان کے اپنے حق میں یہ جو حادثہ ہوا، لیکن یہ حادثہ زندہ رہنے والوں کے لیے بہت سارا سبق دے رہا ہے۔ تو ہمیں ضرورت ہے کہ اس طرح کے حادثات سے سبق حاصل کریں، جی عبرت حاصل کریں، اور اپنی اپنی غفلتوں سے ہم بیدار ہونے اور اپنی باقی ماندہ زندگی کو اللہ رب العالمین کی مرضی کے مطابق گزارنے کی ہم کوشش کریں اور اس کا عہد کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان سب باتوں کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔